میرے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر شفیع جان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں بھرپور طریقے سے کمپین چلائی جا رہی ہے بسنت کے حوالے سے، اور بسنت فیسٹیول کے حوالے سے ہم نے دیکھا تاڑر ان کو بھی مدعو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی دعوت کو یہ کس طرح سے لے رہے ہیں اور کیا بسنت فیسٹیول میں یہ جائیں گے؟ ان سے بات کرتے، سر بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک ان کی دعوت کی بات ہے تو ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ شٹر ڈاؤن پیا جام پہ ہے، جس کو محمود خان چیزی صاحب نے کال کی ہوئی ہے، جس کو طریقے انصاف بیک کرے گی۔ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا، جس طریقے سے لوگوں کا ان سے جینے کا حق چھینا گیا، جس طریقے سے ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں اس ناجائز حکومت کو، جو 17 سیٹوں پہ پاکستان پہ مسلط ہے اور ایک عذاب کی طرح مسلط ہے۔ آپ دیکھ لیں آج پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے۔ یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی باعث شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ جتنا جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے وہ بہتر ہوگا۔ جہاں تک ان کی دعوت کی بات ہے تو میں بھی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک جمہوری رویہ اپنائیں، اور جس مینڈیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ریزائن کریں، اس مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں یا فریش الیکشن کی طرف جائیں۔ آئیں مقابلہ کرتے ہیں۔ جمہوریت میں مقابلہ ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے، اور ووٹ کے ذریعے ہی مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن اب فارم 47 والی جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ کیمرے لگانے پڑیں گے۔ کیمرے کے سامنے الیکشن کرتے ہیں۔ چلیں ایک وہ کیا پروٹوٹائپ کچھ حلقوں پہ الیکشن کر لیتے ہیں، لاہور کی کچھ حلقوں پہ، وہاں پہ ہم اپنے ورکرز کھڑے کریں گے، ان کی ضمانتیں ہم ضبط کر لیں گے۔ تو ہمیں یہ دعوت نہ دے، بلکہ ہماری دعوت ان کو ہے کہ آپ جس مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ناجائز طریقے سے اس چیز پہ قابض ہیں، اس مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں اور نئے الیکشن پہ بات کریں۔ یہ بتائیے گا، خیبر پختونخوا میں تو 8 فروری کی جو ہمیں پیا جام ہڑتال کی کال ہے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے۔ سر باقی صوبوں میں کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سندھ میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ کے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے وہاں پر بھی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ایک دفعہ تو ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، دوسرے سائڈ پہ ہمارے سندھ میں 175 رہنماؤں کو اٹھا لیا گیا 3 ایم پی او کے ذریعے۔ وہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتی ہے، وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم سندھ گئے تو 2 دن ان کا رویہ ٹھیک تھا، تیسرے اور چوتھے دن ان کے پریشر برداشت نہیں کر سکے، ان کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گیا تو وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے۔ اصل میں یہ جب آپ مینڈیٹ پہ نہیں آتے نا تو پھر آپ کو اس قسم کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ عوام میں نہیں جا سکتے، پھر آپ عوام سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ پلانٹڈ لوگوں کو بٹھاتے ہیں، 25 اینگل سے کیمرہ فٹ کرتے ہیں، پھر آپ آرٹیفیشل ہگس کرتے ہیں، پھر آپ لوگ چیخ و پکار آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب کو ایک چیز کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، وہ لوگوں میں جا رہا ہے، وہ جرنلسٹ سے مل رہا ہے، کراس دا بورڈ مل رہا ہے۔ کوئی جرنلسٹ ہم پہ یہ ثابت کرے کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا، سب کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ حقیقت جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ یہ فارم 47 والی جو لیڈرشپ ہے ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف ہی اس ملک کا مستقبل ہے، عمران خان ہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ 8 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں، بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا، پیا جام ہوگا۔ جس طریقے سے مینڈیٹ لوگوں کا لوٹا گیا، اس مینڈیٹ کی واپسی تک لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگی۔ سر آپ سہیل آفریدی کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پر وزیر اعلیٰ نہیں کر پاتے، آپس میں آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ پی ایم سے ملاقات جو ہے وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اس کے بعد ایپکس کمیٹی میں ہم نے دیکھا جو وہاں پر ملٹری کی جو تھی وہاں پر قیادت وہ بھی موجود تھی۔ سر یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے کوئی برف پگھلتی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان سے ملاقات کی بھی کوئی یقین دہانی یا کوئی اشارہ آپ کو ملا ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف بھی یہی بات کرتے نظر آ رہے تھے کہ دعا کریں، اچھے اشارے ملیں گے آپ کو۔ دیکھیے، ایک تو یہ خواجہ آصف ہوا یا طلال چودھری ہوا یا بیرسٹر عقیل صاحب ہوئے۔ بیرسٹر عقیل صاحب بڑے سینسیبل ہیں، بھائی یہ ایک ہی بندہ اگر نون میں کچھ سینسیبل ہے تو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں، یا پھر طارق فضل چودھری صاحب ہیں۔ ان کی دعووں پہ آپ نہ جائیں، یہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صبح ایک بین کی ملاقات ہو جائے گی یا 8 فروری کے بعد ملاقات ہو جائیں گی، تو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے جتنے چیزیں ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ بے اختیار لوگ ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے بھرتی ہوئے ہیں کہ یہ ٹرانسکرپٹ پڑھیں گے، یہ ڈمیز ہیں، کہانی کسی اور نے ڈالنی ہے اور آگے ان کو کیا ہوا ہے۔ یہ صرف انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکولز کو، سرکاری عہدوں کو۔ 17 سیٹوں پہ ایک بندہ آئی ہوئے پارٹی ہے، وہ پوری حکومت بنا کے یہاں پہ تمام تر سرکاری وسائل پہ قابض ہے۔ دیکھیں جہاں تک پی ایم کی ملاقات سی ایم سے تھی، وہ منصب کی ملاقات منصب سے تھی۔ پی ایم کی خواہش تھی، ان کی خواہش پہ ہی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے رابطہ کیا، ہم نے ایکسیپٹ کیا، وہاں پہ صرف 2 چیزوں پہ بات ہوئی، کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہاں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ ہم نے رہائی کا مطالبہ کیا، نہ ہم نے رسائی کا مطالبہ کیا، نہ ہم نے ملاقات کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے
کے اختیار میں نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے اب صوبے کے حقوق کی بات کی, NFC پہ, NHP پہ, AIP پہ بات ہوئی, وہاں پہ جو دہشت گردی کی جاری لہر ہے اس پہ بات ہوئی. اس سے زیادہ اور کچھ اس ملاقات میں نہیں ہوا. اور جہاں تک اپیکس کمیٹی کی بات ہے تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہی بلائی تھی, اس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے ہی ہیڈ کیا. اس میں ہم نے تمام تر جو ہمارے کنسرن ہے وہ رکھے گئے, ہمیں بریفنگ دی گئی امن و امان کی صورتحال سے, جاری جو کہ لہر ہے دہشت گردی کی اس پہ انہوں نے بریفنگ دی. بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. ہم نے اپنی پالیسی جو ہے بڑے واضح طریقے سے وہاں پہ رکھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی بنے دہشت گردی کے خلاف. مقصد دہشت گردی ختم ہو, دہشت گرد ختم ہونا ہے, سیاسی عزائم نہ ہو اس پالیسی کے. فیڈرل حکومت بیٹھے, ہم بیٹھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, سیکورٹی ایجنسیز بیٹھے, ایک TUR سیٹ کرتے ہیں اور ایک ہی دفعہ میں دہشت گردی جیسے نصوص سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. تو اپیکس کی کمیٹی میں ہم نے اپنا موقف بڑے واضح طریقے سے رکھا, انہوں نے اپنی چیزیں ہمارے سامنے رکھی اور مستقبل میں بھی یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. فروری کی پروٹیسٹ کتنا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لاسٹ کوسچن. 8 فروری کامیابی ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ پنجاب اور سندھ کی حکومت جو ہے وہ بوکلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں, چھاپے مار رہے ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو وہ اس وقت کمپلیٹلی بوکلاہٹ کا شکار ہے. خیبر پختونخوا میں سمیت پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن پہیا جام 8 فروری آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو جو پہیا جام ہڑتال کی کال PTI نے دے رکھی ہے وہ مکمل کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ خائف نظر آ رہی ہے, اسی وجہ سے ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عطا تاڑر نے ان کو جو انویٹیشن دیا ہے بسنت فیسٹیول کا, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی ان کو دعوت دیتے ہیں وہ 8 فروری کو مینڈیٹ کی بات کریں, اور جو مینڈیٹ عوام نے جس جماعت کو دیا تھا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ 8 فروری کو جو ہم ہڑتال کرنے جا رہے ہیں پہیا جام ہڑتال, ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس کیا جائے.